بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہے اور امام علی مقام امام حسین اور آپ کے سارے خانوادہ اور آپ کے ساتھی سارے جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام امام حسن اور امام حسین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اس کا اندازہ ہم دنیاوی طور پر کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو پریشان ہونا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ اپنے کاشان پاک سے نکلے اور سیدہ فاطمہ کے کاشان پاک کے سامنے سے گزرنے لگے تو اندر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جا کے مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، فاطمہ بیٹی، حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ امام علی مقام روتے تھے، اگر وہ روئیں تو آسمان کے فرشتے بھی رونا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ایک بڑا زبردست واقعہ ایمان افروز کے ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتا ہے کہ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ہرنی کا بچہ تحفتاً پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ قبول فرمائیں۔ آپ نے وہ ہرنی کا بچہ لیا اور امام حسن علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ امام حسن لے کے اس کو اپنے گھر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو ہرنی کا بچہ؟ تو انہوں نے کہا مجھے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو امام حسین جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ دیں، آپ نے حسن کو دیا ہے۔ تو اس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرنی کا بچہ نہیں تھا، لیکن امام حسین ضد کرنے لگے کہ ان کو دیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا، اور یہ ان کا حق بھی تھا جس طرح کی ان کی محبت تھی۔ یعنی وہ ہستیاں جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذرا لڑکھڑاتا دیکھا بچپن میں، تو اپنا جو خطبہ تھا اس کو موقوف کر دیا اور منبر مبارک سے نیچے اتر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے، ان کا دل بہلا رہے تھے باتوں میں کہ اتنی دیر میں دیکھا کہ امام پاک جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ابھی آنسو گرے نہیں، آنسو آ گئے آنکھوں میں کہ مجھے ہرنی کا بچہ نہیں مل رہا۔ تو اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے اس کا بچہ ساتھ ہے، وہ ہرنی حاضر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کر دی ہے، اور وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پہلے میرا ایک بچہ پکڑ کے لایا، آپ کی خدمت اس نے پیش کر دیا، اب امام حسین جو ہیں یہ ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، میں حاضر ہوئی ہوں، یہ میرا دوسرا بچہ جو ہے یہ آپ حسین پاک کے لیے قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کا جو تھا وہ قبول فرما لیا اور امام حسین کو دیا، اور وہ خوشی خوشی اس بچے لے کے چلے گئے۔ اب جو اہل ظاہر ہیں یا لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ اس پہ معترض ہو جائیں گے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی ہرنی کیسے بولی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ چونٹی جو ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہی ہے، وہ اس کو سن رہے ہیں، چونٹی ان کی باتیں سن رہی ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جس شے کو چاہے قوت گویائی دے۔ پتھر جو تھے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھنے والے پتھر ہیں اور آپ کے دست اقدس میں آ کے جو پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، تو پتھر اگر پڑھ سکتا ہے، اس کو زبان اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، تو یہ تو پھر جانور ہے، اس کے پاس زبان بھی ہوتی ہے، تو اس کو قوت گویائی مل جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس طرح کا جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں یہ کیسے ہو جائے۔ رب تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جس کو چاہے قوت عطا کر دے، وہ سب بولتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شیر جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، اور پھر حضرت سفینہ والا واقعہ بھی ہے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر والا واقعہ بھی ہے۔ تو شیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، اور سیدنا بلال حبشی کو اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی المرتضیٰ شیر خدا کو شعر بھی پیغام دیتے ہیں۔ یہ واقعات اہل علم کو پتہ ہے، تو اس لیے میں نے خاص طور پہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ نے مجھے حسن و حسین سب سے زیادہ پیارے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن آج ہماری تکلیف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے ان کو کربلا میں جس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کے خانوادے کو جس طرح شہید کیا گیا، اس پہ لوگ کہتے ہیں جی
یہ تو نعوذ باللہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ حرام ہے۔ یہ میں نے مولویوں کو، ملاؤں کو ممبروں پہ کہتے ہوئے، اور یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی آج کل باتیں کرتے ہوئے کہ جی ان کا غم تھا، غم تو ختم ہو جاتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ میں پہلے بھی ٹی وی پہ بھی 24 پہ بھی پروگرام کر چکا ہوں، اور میں پھر دہرا رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو نفرت ہے، اہل بیت اطہار کا بغض ہے، اس کو دلوں سے نکالیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ان شہزادوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے کی، جس نے ان کے خلاف بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، اور جو رسول اللہ سے بغض اور نفرت رکھے انڈائریکٹلی، وہ سوچ لیں پھر اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر ان لوگوں میں جرت نہیں ہے۔ میں نے ایسے ملا بھی سنے جو کہتے ہیں جی یزید پہ تو جنت واجب ہو چکی تھی، تو میں نے کہا پھر آپ دعا کریں نا اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ جو یزید کا قبر اور حشر میں جو اس کا حشر ہو وہی آپ کا ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ امام پاک کے غلاموں میں قیامت کے روز اٹھائے، ہمارے ساتھ قبر میں بھی وہی سلوک ہو جو امام پاک کے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو فرمان ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، وہ کیا ہے کہ 2 چیزوں کو تم نے تھام کے رکھنا ہے، ان کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس پہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے کہا یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ فرقہ بازی جو ہے یہ تم نہ کرو، یہ تفرقہ نہ ڈالو۔ اس سے مراد اللہ کی رسی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت سے اگر تھام کے رکھو گے تو یہ اتحاد کا درس ہمیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ہم محبت کریں گے تو پھر ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی آپ کو محبت ہی، تو گویا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عشق نہیں، آپ کا دعویٰ عشق باطل ہے، آپ کو کوئی محبت نہیں۔ اور خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ حضرت علی سے جن کی دشمنی تھی ان کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے خلاف ان کے دشمنوں کو جو ان سے حسد کرتے تھے، ان کو جب کوئی چیز نہیں ملی تو پھر لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ حضرت علی کے دشمنوں کو جو ہے وہ گلوریفائی کرنا شروع کر، ان کی شان، ان کی تعریفیں۔ تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ناسبی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کا جن سے اختلاف ہے ان کی شان بیان کرو، اور حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ وہ ان کو ڈیگریڈ کر دو، ان کو دوسرے تیسرے چوتھے درجے پہ ہم جو ہے وہ شہری رکھیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ نجوم ہدایت ہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ جو ہے نا گز پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فیتے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو یہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے مقام کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں نا، کشتی لڑ رہے ہیں دونوں ایک دن گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ امام حسن کو دعوت کہتے ہیں کہ یہاں سے حسین کو پکڑو، بازو سے پکڑو، آپ ٹانگ سے پکڑو، کشتی کر رہے تھے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان حسن تو پہلے ہی بڑا ہے، آپ اس کو دعوت سکھا رہے ہیں حسین کے مقابلے میں۔ تو آپ نے فرمایا جب میں آیا تھا تو میں نے دیکھا جبریل امین جو ہے وہ حسین کو دعوت سکھا رہے تھے، اس لیے میں نے حسن کی مدد کرنی شروع کی ہے۔ تو جن کو جو ہیں آ کے ملائکہ جن کی کشتی میں جن کے ساتھ جو ہے وہ لاڈیاں کریں، میں اس کو کہوں گا، جن کے جھولے جو ہے وہ ملائکہ یا آسمانی آ کے جھلائیں، جن کی والدہ کی ملائکہ چکی چلائیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو کہ نعوذ باللہ تم جتنا مرضی اپنے دل کی گہرائیوں میں جا کے چھپ چھپا کے چوری کر کے اپنے حسد کو چھپانا شروع کرو، اپنے بغض کو چھپانا شروع کرو، یہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان سارے جو ناسبی ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ ان کا حشر دیکھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں ان کے چہرے جو ہیں آپ دیکھ لیں، اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ناسبی کا جو چہرہ ہے اس میں کبھی رونق نہیں ہوگی، کبھی آپ کو پتہ چلے گا یزید کے رشتہ دار پاکستان میں پائے جاتے ہیں، یزید کی نسل تو برباد ہوگی، تباہ و برباد ہو گیا یزید، لیکن اس کے سالے کہتے ہیں پاکستان میں کچھ لاہور میں ہیں، کچھ پنڈی میں، کوئی وہاں پہ سرگودا میں، کوئی کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے آپ چہرے دیکھیں، آپ کو لگے گا کوئی کبوتر چور ہے، کوئی آپ کو لگے گا کہ بالکل بندر جیسی جس کی شکل ہے۔ ان کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں، بدل جاتی ہیں ان کی شکلیں۔ اہل بیت کا بغض جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، صحابہ کا بغض بھی انسان کو تباہ کرتا ہے، چہرے مکروہ ہو جاتے ہیں۔
ادب کریں، ہر بارگاہ کا ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔